السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لوگوں میں ایمان والے بندے ہو یا نہ ہو، پر یہ غلط فہمی، ایک ناسمجھی ہے کہ اگر ہم دین سے دور ہو، نمازیں چھوڑتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ مصیبتیں ہیں، ہم نے ہمارے رب کی نہ سنی اسی لیے وہ ناراض ہے، اس لیے ہم پر یہ مصیبتیں ڈال دی۔ لیکن اگر کوئی نماز کا پابند، دینی احکام کا پورا خیال رکھتا ہے، زندگی میں شریعت کو پورا بھی کرتا ہے، اس کی زندگی میں اگر مصیبتیں آتی ہے تو بہت سارے ناسمجھ مائیں اور بہنیں یہ سمجھ بیٹھتی ہے اور کہتے ہیں یہ ساری مصیبت ہمیں ہی کیوں آتی ہے، میں تو نماز کی پابند، شریعت کی بھی پابند، کمائی بھی حلال ہے، میں تو دین کا بھی خیال رکھتا ہوں، فلاں آدمی کو دیکھو، وہ جو یہ نہیں کرتے ان کو دیکھو، انہوں نے اپنے بچے کو کیسی فریڈم دی ہوئی ہے، میں تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں پرورش کری ہے، پھر میری ہی زندگی میں یہ آزمائش کیوں؟ تو میری عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ یاد رکھو کہ مصیبتیں، پریشانیاں اگر کسی نیک بندے پر آتی ہے تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے سزا ہی نہیں ہوا کرتی، بلکہ مصیبتیں ہمیشہ آدمی کا درجہ بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی، دنیا میں سب سے سخت میں سخت آزمائش انبیاءوں کی ہوتی ہے، اور پھر جو آدمی نبی سے، دین سے مصاحبت رکھے گا، جتنا دیندار ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائش سخت ہوگی۔ اس کا مطلب اگر زندگی میں مصیبتیں، تکلیفیں، غم، پریشانی، بیماری آ رہی ہے تو یہ حقیقت کو یاد رکھو، اس پہ شکوہ اور شکایت کرنے کے بجائے مومن کے نظریے سے دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک موقع ہے۔ ایک صحابی جس کو فرشتے سلام کرتے تھے، حضرت عمران ابی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے نیک صحابی کہ پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی فرشتے انہیں سلام کرتے تھے۔ ان کو کیسے آزمایا پتہ ہے؟ زندگی کے 30 سال تک بستر پر لیٹے رہے، ایک ایسی بیماری جس میں وہ قضائے حاجات کے لیے بھی اٹھ نہیں سکتے تھے، سارا جسم کمزور، آزمائش ایسی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 30 سال تک بستر میں معذور تھے۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اگر ہم نیک ہوں گے تو ہماری زندگی میں مصیبتیں نہیں آئے گی۔ معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا ٹائم ہے کہ ایسے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہونا چاہیے، یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مصیبتیں ہمیشہ سزا نہیں ہوا کرتی، مصیبتیں ہمیشہ آدمی کے درجات بلند کرنے کا باعث بنا کرتی ہیں۔ تو اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو میری بہنوں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ کو اور آپ کو آزمایا کسی بھی لیول پہ، گھر، رشتے، قوم، پیسہ، صحت، کسی بھی لیول پہ آزمایا، تو یہ یاد رکھو کہ یہ آزمائش ایمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی یہ آیت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بتائی ہے کہ اگر یہ کوئی سوچتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس کا سوچنا، اس کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے لوگ آئے تو ہم نے ان کو آزمایا ضرور ہے، تو جب تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو ان کی ایمان کی وجہ سے آزمایا گیا ہے تو تمہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ تمہاری زندگی میں آزمائش نہیں آئے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، زبان سے تم نے کہا کہ تم اللہ کے بندے ہو کہ نہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے
کہ آزمائش کے وقت بھی تم اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تم کہتے ہو ہم نبی کے امتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مصیبتوں کے وقت نبی کی سنت کو کون کتنا فالو کرتا ہے، نبی کے احکام کا خیال رکھتے ہو کہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں کہ تم اچھی کنڈیشن میں ہو تو فالو کرتے ہو، اگر کنڈیشن اچھی نہیں، فیوریبل نہیں رہی تو دین کو کتنا آگے رکھتے ہو، سنت کو کتنا آگے رکھتے ہو، تم کس درجے کے مسلمان ہو، یہ یہاں پر طے ہو جاتا ہے. تو یہ جو دعویٰ تم کرتے ہو کہ ہم دیندار، نیک، سچے، اچھے بندے ہیں، تو کیا جب تمہارے حالات خراب ہو، ناموافق ہو، تب بھی تم ایسے ہی ہو، ایسی ہی بندگی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. میری عزیز ماں بہنوں، ایمانی زندگی آزمائش کے بغیر ادھوری ہوتی ہے. آزمائش سے ایک آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک موقع ملتا ہے کہ جو دعویٰ ہم زبانی کرتے ہیں تو وہ ہم عمل میں لاتے ہیں یا نہیں. تو زندگی میں آزمائش ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں آزمایا ہے، کسی کو اللہ نے بیمار کیا ہوگا، فقر و فاقہ میں رکھا ہوگا، کسی کو ذہنی، کسی کو پریشانی ہوگی، کوئی اولاد سے تو کوئی کاروبار سے تو کوئی رشتہ دار سے پریشان ہوگا. تمہاری جو بھی پریشانی ہے، ذرا بتاؤ کہ جس آزمائش کے سٹیج سے تم گزرے ہو، کیا اس کے پہلے بھی آنے والے لوگ یہی سٹیج سے گزر چکے ہیں؟ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تم نے وہ نہیں سہا جس کا سامنا تم سے پہلے والے نے کیا. وہ تو میری ماں بہنوں شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. اگر ہم آج آزمائش میں ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمانی کمزوری کو دھیان میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے حساب کو بہت ہی ہلکا رکھا ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے مکے کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا تھا. آپ کو پتہ ہے مکے کے مشرکوں نے صحابہ کو بہت سخت تکلیفیں دی تھی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل و قدر صحابی ہیں جن کو انگارے جلا کر ان کی پیٹھ کو داغا گیا تھا، انگاروں پر لٹایا گیا تھا. ان کو اتنی سخت تکلیف دی گئی تھی کہ ان کی پیٹھ کی چربی نے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا. اتنی سختی جھیلنے والے صحابی، اور یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں، مکے کا دور ہے، حضور کعبۃ اللہ کو پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے. خباب آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، لوگوں کی آزمائش بہت سخت ہو رہی ہے. تو میری ماں بہنوں، زندگی میں کیسی بھی مصیبت میں ہو، نبی کا جواب کو اس جواب کو یاد رکھنا. پیارے نبی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خباب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سنو، تم سے پہلے والے قوموں کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ایک آدمی کو ایسے بھی آزمایا جاتا تھا کہ اسے لا کر گڑھا کھود کر آدھا اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا، پھر اس کے بعد آرا لے کر اس کے سر پر رکھ کے جیتے جی زندہ انسان کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا. پھر بھی یہ تکلیفیں ان کو ان کے دین کی طرف سے نہیں پھیرتی تھی، وہ دین پہ جمے رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے. یہ بات سنانے کے بعد نبی نے ایک جملہ کہا، بھائیوں اسے اپنے دل کے کانوں سے سنو. اللہ کے نبی نے حضرت خباب کو مخاطب ہو کر کہا، اے خباب، تم جلد بازی کر رہے ہو، تم جلد بازی کا ثبوت دے رہے ہو. تو میری ماں بہنوں، جو انگاروں پہ لیٹ کے آیا ہے، نبی اس کو فرماتے ہیں کہ تم جلد بازی کرتے ہو. تو میری ماں بہنوں، میری اور آپ کی زندگی میں ایسی تو کہیں آزمائشیں نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش اتنی سخت نہیں رکھی ہے. چھوٹی چھوٹی بہت معمولی باتیں، بہت بڑا بھی مسئلہ ہو، بیماری ہو، فقر و فاقہ ہو، فلاں ہو، کچھ بھی مصیبت ہو،
تو یہ آزمائشیں ان مصیبتوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ اگر نبی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ تم جلد بازی کر رہے ہو، تو پھر میرا اور آپ کا یہ گھبرانا، یہ بے چین ہو جانا، بے قابو ہو جانا، یہ پریشانی اور ٹینشن لے لینا، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میری عزیز ماں اور بہنوں، زندگی کی سچائی کو یاد رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ جو جنت مجھ کو اور آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ بہت قیمتی ہے، بہت بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے جس سامان کا تم سے سودا کیا ہے وہ جنت ہے، اور یہ بڑی قیمتی ہے۔ اتنی قیمتی جنت کو تم کیا ایسے ہی حاصل کر لو گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تمہیں ویسے نہیں آزمایا گیا جیسے کہ تم سے پہلے والوں کو آزمایا گیا تھا۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، جو بات میں بتانا چاہتی ہوں وہ بہت واضح ہے، بہت صاف اور کلیئر ہے کہ زندگی میں مصیبتیں، پریشانی، تکلیفیں، مسائل اگر آتے ہیں تو اسے زندگی کا ایک پارٹ سمجھو، اسے لے کر چلو، مایوس مت ہو، ان کا سامنا کرو، ہر حال میں اللہ کی بندگی کا ثبوت دو۔ وہ آدمی اچھا مسلمان نہیں جو فیوریبل کنڈیشن، موافق حالات میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہے لیکن ناموافق حالات میں اللہ کا نافرمان ہو جائے۔ تو جو بندہ اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرے اور برے وقت میں اللہ کو بھول جائے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ہر مرحلے میں دین سے ہٹنے نہیں دینا، سخت حالات آئے تو ہمیں صبر کی توفیق دینا اور ہمیں تیرے اور قریب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا۔